ہماری یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ہاں، کہ اللہ نے آپ کو دین کے کام کی توفیق دے کر اس کام میں آپ کو آگے کر دیا. ہاں، آپ کو لوگ اس کام سے پہچانتے ہیں. ہاں، آپ کو اللہ نے آگے بنایا، اس کو کام میں لگایا، کام کے تقاضے اوڑھنے کی توفیق دی. یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو دین کے کام میں اللہ نے لگایا ہے. ہر آدمی یہ سوچے، یہ رسمی بات نہیں، رواجی بات نہیں کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ان سے اللہ نے بات چیت کی تو فرمایا موسیٰ اس کا شکر کرنا. ٹھیک ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، میں نے آپ کو چنا ہے لوگوں کے درمیان میں سے اپنے کلام کے لیے، اپنی نبوت دینے کے لیے. ہاں، اس لیے اس کی قدر کرو موسیٰ، اس پر شکر کرو کہ ہم کو دین کی نعمت ملی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا شکر کریں. ہاں، اس کا حق ادا کریں. شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں. یہ شہرت کی تو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے. شہرت کی کوئی قیمت نہیں ہے. صلاحیت اللہ دیتے ہیں، ان صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے. شہرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی مشہور ہو جاوے، مشہور بہت ہیں، مقبول تھوڑے ہیں. دنیا میں مشہور بہت ہیں لیکن مقبول تھوڑے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری چیز مقبول ہو جاوے، اللہ کو پسند آ جاوے. یہ اصل ہے. لوگ جانیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ برائی کریں، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. جی ہاں، انبیاء کرام کے ساتھ دونوں باتیں، لوگوں نے ان کی برائیاں بھی کی. ہاں، کیا کچھ نہیں، فرمایا صبر کر لو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کرو، انہیں چھوڑو. آپ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں لگایا ہے، اس کا شکر کریں. ہاں، تاکہ یہ نعمت اور بڑھے. ہاں، اور بڑھانا چاہیے. جو چیز بڑھے گی وہ باقی رہے گی، جو چیز بڑھے گی نہیں وہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے لوگ اپنی ضروریات کے لیے مال بڑھاتے ہیں، کیونکہ روز ضرورتیں پیدا ہوتی ہے. اگر مال نہیں بڑھائے تو ضرورتوں کا بھی نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آگے بڑھنا کام میں یہ اصل ہے. کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے والوں کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کے راستے والے ہیں یہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناویں. ہاں، کیا بنیں؟ خیر کے کاموں کے عادی بنیں. یعنی اتنے پابند ہو جائیں کہ ہم اس کے عادی ہو گئے، پہلی سب کے عادی ہو گئے، تکبیر اولیٰ کے عادی ہو گئے. جی ہاں، یہ دین کا کام کرتے 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 ہم اس کے عادی، جیسے چائے کے عادی ہو گئے یا کافی کے عادی ہو گئے، پان کے عادی ہو گئے. لوگ عادی ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں عادی ہو جاتے ہیں. اتنا تعلق ہو جاتا ہے. ایسے فرماتے تھے کہ دین کے کام کرنے والے جو اللہ کے راستے، سعد ابن ابی وقاص اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ 10,000 آدمی تھے. فرمایا یہ مجمع تیرے ساتھ جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ سبق ہے آئندہ اللہ کے راستے والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے کی محنت کرتے کرتے اپنے ان کاموں کے عادی بن جائیں. انہیں کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. جیسے عادت کی چیزیں سہولت سے ہو جاتی ہے، نہیں ملتی تو تلاش کرتے ہیں.
تو یہ ضروری ہے، یہ ہر کام کے ہم عادی بنے۔ ہاں، دعوت یہ تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے، دین بھی اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین اس میں بہت سارے اعمال ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، حرام سے بچنا بھی ہے، جی ہاں، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، بہت چیزیں ہیں، سب مل کر کے دین بنا۔ ایسا یہ تبلیغ بھی، کہ یہ بھی اعمال کے مجموعے کا نام ہے، بہت سارے اعمال مل کر کے یہ دعوت بنی، خالی بیان کرنے کا نام یا تشکیل کرنے کا نام نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ کتنا بڑا عملہ یہاں کام کر رہا ہے، جی ہاں، کیونکہ بہت کام ہے، دعوت کا بھی کام ہے، سیکھنے سکھانا کا بھی کام ہے، ذکر عبادت کا کام ہے، خدمت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، چوکیداری بھی ہے، یہ سب مل کے تبلیغ، راتوں کی عبادت بھی ہے۔ ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ بھئی بیان ہو گیا اور تشکیل ہو گئی، جلسہ اجتماع ہو گیا، یہ اعمال کے مجموعے کا نام۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کچھ اعمال دیے گئے ہیں، یہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، ہاں، کہ پھر اس کے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑے، ہم اس کے عادی ہیں، محنت کرتے کرتے یہ چیز عادت میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام کے عادی بنائیں کہ یہ کام ہمارے اوپر بوجھ نہ رہے، بلکہ یہ کام ہماری زندگی کا کام بن جائے، ہاں، زندگی کا کام بنے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو اندر کمی محسوس ہو دل میں، جیسے پیاسے کو پانی نہیں ملا، بھوکے کو کھانا نہیں ملا، ایسا اسے تعلق پیدا کرے، ہاتھی بنے، اس کا یہ ہدایت ہے ہم کو۔ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے جو جان اور مال کی طاقت ہم کو دی ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جان کی طاقت، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھیں، سب بدن، یہ جانی طاقت کہلاتی ہے، یہ نعمت ہے۔ آدمی تندرست ہے، اس میں طاقت ہے، بڑی نعمت، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہ بڑی نعمت۔ ایسے ہی مال، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ عمر کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، مال کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ کم زیادہ دینا تو حکمت کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوٹا ختم ہو گیا ہے کہ اب ہے نہیں، آئندہ کوٹا آئے گا تو ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم دنیا میں ایک خاص مقدار سے اس کو اتارتے ہیں۔ جی ہاں، تو جانی اور مالی طاقتیں جو دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور جس طرح یہ نعمت ہے اسی طرح یہ جانی مالی طاقت اللہ کی امانت بھی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہاں، بدن کی تندرستی ہو کہ اللہ کی امانت ہے، مال ہو کہ اللہ کی امانت ہے، اولاد ہے کہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے دی ہے، ہاں، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، امانت ہے۔ حکومتیں اپنے کارکنوں کو بہت سی چیزیں گاڑیاں بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی دیتے ہیں، تو وہ سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نہیں، بندوق بھی دیں گے تو شکار کرنے کے لیے کہ نہیں، حکومت کے کام کے لیے دی ہے۔ جو بھی چیز ان کے پاس ہے حکومت کی، وہ حکومت کے کام کے لیے۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی سپاہی کی زندگی، سپاہی کے بعد جو کچھ ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکاری کام کے لیے ہے، حکومت کا ہے، حکومت کے کام کے لیے اس کے پاس ہے، اس کو حکومت کا ہی کام کرنا ہے، دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا۔ ایسے مسلمان کہ مسلمان کو جو چیزیں دی ہے وہ اسلام کے لیے دی ہے، دوسرے کام کے لیے نہیں دی ہے، غیر اسلامی کام کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج بنے کہ ہم ایک اللہ کی امانت، جان اور مال یہ بھی امانت، اور اس سے بڑی امانت اللہ کا دین، کہ دین اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو اس کا حساب آئے گا، اور فرشتہ قبر میں پوچھے گا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے، کس دین پر رہے، کس دین پر مرے، اپنا دین بتاؤ، یہ امانت ہے۔ تو دین بھی امانت ہے، مال جان بھی امانت ہے، اور اولاد بھی امانت ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اپنی اولاد کو کہاں لگا رہا ہے، یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اولاد کس لیے پیدا ہوئی؟ ہم بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، ہماری اولاد بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، کیوں کہ وہ تو اسی کام کے لیے آئی، کہ اسی کانوں میں کہ اذان اور اقامت کا ہو، سنت ہے ہماری اسلام میں کہ اپنے اولاد پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کا ہو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، جی ہاں، اس کی دینی تعلیم تربیت کرو۔ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، پیدا کرنے والا تو اللہ، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، زندہ آوے، مردہ آوے، بولتا آوے، گونگا آوے، اندھا، یہ قدرت، اس میں کسی کو دخل نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب پیدا ہو گیا تو محمد الرسول اللہ، اب محمد الرسول اللہ والی لائن چلے گی، ہاں پیدا ہوتے ہی، وہ کیا کہ اس کے کانوں میں اذان کہو، ہاں اقامت کہو، اچھا نام رکھو، بولنا سیکھے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، جی ہاں، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، شروع ہو جائے گا۔ ہاں محمد رسول اللہ، یہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، کہاں تک کہ قبر میں اتارنے تک۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ اتارنے والے کو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر کے اتارنے والے اس کو اتارے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے پر یہ امانت جا رہی ہے ہمارے کندھوں پر سے۔ یہ ترتیب ہے زندگی کی، پیدائش سے لے کر کے موت تک، اسلام۔ جی ہاں، اب زندگی کے درمیان میں جو بھی کام کرے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، نماز پڑھے تو اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھے، حج کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رکوع میں جاوے تو، سجدے میں جاوے تو، حج میں جاوے تو، دکان میں جاوے تو، کھیتی میں جاوے تو، مزدوری میں جاوے تو،
لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس لیے اس کو سیکھے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آوے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، یاد رکھو، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم نہیں نہیں نہیں، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم دنیا دار کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو دنیا دار ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہماری کیا شان ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی حکم کو ماننے والا، حکم کو پورا کرنے والا، یہ اس کی شان ہے، یہ میرا بندہ ہے حکم پورا کرنے والا، حکم لے کر کے چلنے والا، حکم لے کر زندگی گزارنے والا۔ ہاں، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اللہ نے اس کا نام رکھا ہے مسلم، اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا، بات ٹالنے والا نہیں، بات ماننے والا۔ تو یہ ہماری شان ہے، مسلم، سر سے لے کر کے پاؤں تک مسلم۔ یہ پولیس کو دیکھتے ہیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک پولیس، کتنا ہی بڑا مجمع ہو، شادی کا ہو، جنازے کا ہو، تبلیغ کا ہو، پولیس کا آدمی اگر کھڑا ہے، چھوٹے بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، بچہ کیا کہے گا؟ پولیس۔ ہاں، کہ یہ پولیس ہے، وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہے۔ یہ مسلم کے سر سے پاؤں تک مسلم، کیوں کہ اپنے مقام کی حفاظت کے لیے اور اپنے مرتبے کی حفاظت کے لیے اس کو ایسا بننا پڑے گا۔ بتا دیں گا اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہے، ہاں، جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو پوری حکومت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی پر نہیں ہے اور اس کو کوئی مارے کوئی بات نہیں، وہ ڈیوٹی پر ہے تو کہ پھر وہ حکومت کا ہے، ہاں، اس کی حکومت مدد کرے گی۔ ایسے ہم اپنی ڈیوٹی پر ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، ہماری مدد نہیں ہے۔ مقام کا تو یہی مطلب ہے، مرتبے کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی ہم نے مرتبہ دیا ہے،